بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میات عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ فَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا فَتَقُولُ فِي تَرْكِيبِ الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ لَا فِي غَيْرِهِمَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا وَإِثْنَانِ وَعِشْرُونَ رَجُلًا بِتَذْكِيرِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ مُؤَنَّثًا فَتَقُولُ إِحْدَى وَعِشْرُونَ امْرَأَةً وَإِثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ امْرَأَةً بِتَأْنِيثِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وفي تركيب غير الواحد والاثنين إلى 29 تقول في المميز المذكر 23 رجلا و24 رجلا بتأنيث الجزء الأول وفي المميز المؤنث 23 امرأة و24 امرأة بتذكير الجزء الأول وعلى هذا القياس إلى 99 اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب ہے۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ فَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا فَتَقُولُ فِي تَرْكِيبِ الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ لَا فِي غَيْرِهِمَا 21 رَجُلًا و22 رَجُلًا بِتَذْكِيرِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ۔ تو اب اس کے شروع میں جو فا آ رہی ہے فا تفصیلیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ پیچھے ایک مسئلہ بیان ہوا تو آگے اس کی تفصیل شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ فا تفصیلیہ ہے۔ تو ان جو ہے یہ حرف شرط ہے۔ اب ان حرف شرط ہے تو اب اس کے بعد دو جملے ہوں گے، ایک شرط ہوگا اور دوسرا جزا ہوگا۔ تو کیونکہ یہ حرف شرط ہے اور حرف شرط کے بعد دو جملوں کا آنا ضروری ہے، ان میں سے ایک جو ہے یہ شرط ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ جزا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شرط کان الممیز مذکرن، یہ جملہ جو ہے یہ شرط ہے اور آگے جزا فتقول سے لے کر آخر تک جو ہے یہ ساری جزا ہے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں کہ کان جو ہے یہ فعل ناقص ہے، تو فعل ناقص کے لیے ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اور اس کی جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو مذکرن آ رہے جو اس کی کانا کی خبر ہے، جو کہ خاطے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس پر نصب آ رہی ہے، تو جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا اسم اس سے پہلے وہ ہے الممیز۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں، کان ہے فعل ناقص ہے، الممیز جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ صفت بن جائے گی۔ اس سے پہلے موصوف محذوف ہے اللفظ یا الاسم۔ تو موصوف جو ہے یہ محذوف کیونکہ بعض اوقات قاعدہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو صفت ہوتی ہے، جو موصوف ہوتا ہے، اس کو حذف کر کے اس کی جگہ صفت کو قائم کام میں کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ صیغہ صفت ہے، صیغہ صفت کے لیے جو ہے یہ ذات کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب وہ ذات جو ہے وہ موصوف کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، مبتدا کی اور ذوالحال کی تھی، یہاں پر جو ہے وہ موصوف کی صورت میں محذوف ہے اور وہ ہے اللفظ یا الاسم۔ تو یہ موصوف سے مل کر کانا کا بن جائے گا اسم، اور اس کے بعد ہے مذکرن۔ مذکرن یہ اسم مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے۔ اب اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ بن جائے گی صفت ہے، اس سے پہلے بھی ہے یہ معذوف ہے۔ تو معذوف جو ہے اپنی صفت سے مل کر پیچھے کیونکہ اسم تھا فعل ناقص تھا، اس کا اسم ہو گیا تھا، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ اس کی بن جائے گی خبر، اور یہ خط سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے آخر میں جو ہے یہ نصب آ رہی ہے، تو اب یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ اب فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر اس کو بنائیں گے شرط، کیونکہ اس کے شروع میں حرف شرط ہے۔ تو اس کے بعد ہے فا، تو یہ فا جزائیہ ہے۔ تقول جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ تقول ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا جو فاعل جو ہے یہ ہمیشہ اندر ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں، تو اس کے اندر ہے انت ضمیر اس کا فاعل ہے، اور اس کے بعد ہے فی جار ہے، ترکیب جو ہے یہ مصدر ہے، اور اس کے بعد ہے الوا، یعنی ترکیب مصدر ہے اور نکرہ ہے، الواحدی جو ہے یہ معرفہ ہے۔ تو اب نکرہ کے بعد معرفہ آ گیا تو لہٰذا جو مضاف الیہ والی ترکیب ہوگی۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہتا چل رہا ہے کہ کیونکہ جو مصدر اس کے تین طریقے ہیں استعمال کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اضافت کے ساتھ، یعنی مضاف ہو کر، یہاں پر مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو ترکیب جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، الواحدی جو ہے یہ اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا مابعد دے کر بنائیں گے، اور اس کے بعد ہے واو۔ تو اب یہ واو درمیانے کلام میں یہ عاطفہ ہے، تو لہٰذا ماقبل جو ہے، کیونکہ حرف عطف جو ہوتا ہے اس کا ماقبل ہوتا ہے، معطوف علیہ ہوتا ہے، مابعد معطوف ہوتا ہے، لہٰذا الواحد جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا، واو عاطفہ جو ہے الاثنین جو آ رہا ہے یہ معطوف بن جائے گا۔ تو اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مضاف بنایا تھا، یعنی ترکیب مصدر کا، اس کا بن جائے گا یہ مضاف علیہ۔ یہ لفظاً تو یعنی لفظاً تو یہ مجرور ہے، لیکن جو ہے یہ معنن یہ منصوب ہے، یعنی مفعول بھی بن رہا ہے۔ تب ترکیب مصدر جو ہے مضاف جو ہے اپنے مضاف علیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا مابعد دے کر بنائیں گے۔ تو یعنی پیچھے تو ظرف
لاغوی بنے گا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کسی مطلب آگے کوئی کلمات آ رہے ہیں یعنی جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں۔ تو اور اس کے بعد ہے لا فی غیرہما، تو یہ لا جو آ رہی ہے یہ عاطفہ ہے، درمیانے کلام میں ہے، تو لہٰذا اب یہ جو پیچھے یعنی جار مجرور مل کر یہ معطوف لے بن جائے، لا عاطفہ ہے، تو اب فی جو ہے یہ غیرہما، فی جار ہے، غیر جو ہے یہ نکرہ ہے، اور اس کے بعد ہما یہ معرفہ ضمیر ہے، تو لہٰذا مضاف مضاف الیہ ترکیب ہوگی، غیر یہ مضاف، ہما جو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر جو ہے یہ معطوف بن جائے گا، کیونکہ معطوف کے حوالے سے کہہ رہا یہ تھا ایسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف علیہ ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر جار مجرور کی صورت میں معطوف ہے، تو لہٰذا معطوف علیہ جو ہے وہ بھی جار مجرور کی صورت میں ہے، اور یہ بھی ہے کہ جیسا معطوف مطلب یہ ہے کہ اگر معطوف جو ہے یہ اسم ہے تو معطوف علیہ بھی اسم ہوگا، اگر حرف ہے تو حرف ہوگا، یہاں پر حرف ہے تو اس لیے پیچھے بھی حرف ہے، تو یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ تقول کا بن جائے گا ظرف لاغو۔ تو آگے اس کے بعد ہے، تو اس کے بعد احد و عشرون رجلا، یہاں پر احد و عشرون رجلا جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابعد دے کر بنائیں گے، اور اس کے بعد ہے واو، تو اب لہٰذا یہ واو عاطفہ ہے، واو عاطفہ کیونکہ درمیانے کلام میں آ رہی، تو لہٰذا احد و عشرون رجلا جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور اثنان و عشرون رجلا جو ہے یہ معطوف بن جائے گا، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابعد دے کر بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے بتذکیر الجزء الاول، یعنی اس کے بعد با حرف جار آ رہی ہے، تو لہٰذا یہاں پر ذل حال والی ترکیب ہوگی، کیونکہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ رہے ہیں، جب درمیانے کلام میں معرفہ کے بعد جار مجرور آئیں تو ذل حال والی ترکیب ہوتی ہے، اور اگر جو ہے یہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو مصوصت والی ترکیب ہوتی ہے درمیانے کلام میں، تو یہاں پر یہ جو ہے یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے ذل حال بن جائے گا، با جار تذکیر جو ہے یہ جو ہے نکرہ ہے، اور اس کے بعد الجزء یہ معرفہ ہے، تو جب نکرہ ہے معرفہ تو لہٰذا مضاف الیہ ترکیب ہوگی، اور اس کے علاوہ ویسے بھی مصدر ہے تو یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو تذکیر مصدر مضاف الجزء یہ معرفہ ہے، تو یہ مضاف الیہ بنے گا، لیکن اس کا مابعد اس کے ساتھ ملا کر بناتے ہیں، اور اس کے بعد الاول ہے، تو لہٰذا یہ دو معرفہ ہو گئے، جب دو معرفہ آ جائیں تو مصوصت والی ترکیب ہوتی ہے، تو لہٰذا الجزء جو ہے یہ منصوب بن جائے گا، الاول جو ہے اس میں تفضیل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملے اسمیوں کو پیچھے منصوب بنایا، تو اس کی صفت مصوصت مل کر جو ہے پیچھے مضاف بنایا تھا، یعنی مصدر مضاف اس کا مضاف الیہ، اب مصدر اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے جار اس کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا ظرف مستقر ثابتین کا، ظرف مستقر کیوں بنائیں، کیونکہ پیچھے متعلق لفظوں میں موجود نہیں، یہ ثابتین کا بن ظرف مستقر، ثابتین کیوں نکالیں، کیونکہ پیچھے دو ہیں، یعنی احد و عشرون رجلا یہ، اور دوسرا اثنان و عشرون رجلا دو ہیں، تو اس لیے یہ تسنیہ نکالیں گے، اور یہاں پر یہ ثابتین جو ہے حالت نصبی میں بھی ہے، کیونکہ حالت نصبی جری جو ہوتی تسنیہ کی وہ جو ہے یا ساکن ماقبل مفتوح سے آتی ہے، تو یہاں پر یہ حالت نصبی بھی ہیں، کیونکہ حال جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے، تو لفظ حال اپنے حال سے مل کر جو ہے یہ تقول کا بن جائے گا مقولہ، اب تقول جو ہے یہ اپنے فاعل یعنی فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ اور مقولہ سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا جزا، کیونکہ پھر شرطی تو شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جملہ ہے وَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ مُؤَنَّثًا فَتَقُولُ إِحْدَى وَعِشْرُونَ امْرَأَةً وَإِثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ امْرَأَةً بِتَأْنِيثِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ۔ تو اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، اور استنافیہ بھی، عاطفہ کی صورت میں اس کا پیچھے عطف ہو جائے گا، اور استنافیہ کی صورت میں یہ نیا جملہ ہوگا، الگ جملہ ہوگا، تو اس کے بعد ان حرف شرط، یہ جو جملہ آ رہے ان کان الممیز مؤنثا، تو یہ سارا جو جملہ ہے تو آخر تک کہ اس کی سیم ترکیب وہی ہے جو پیچھے جملے کی گزر گئی، اور اس کے اندر ترکیبی قواعد بھی وہیں استعمال ہو رہے ہیں جو پیچھے گزر گئے، تو اس لیے یہاں پر صرف ترکیب کر لیتے ہیں، ساتھ ترکیبی قواعد جو ہے وہ نہیں کرتے، تو ان حرف شرط ہے کان فعل ناقص المميز جو اس میں فاعل، اس میں وزن اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے کہ یہ بن جائے گا صفت، تو کس کی، الاسم اس سے پہلے معذوف ہے، یا یہ ہے کہ اللفظ، یعنی اصل عبارہ بنے گی وَإِنْ كَانَ اللفظ المميز لفظا مؤنثا، یا یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ الاسم المميز اسما مؤنثا، اس طرح عبارت بن جائے گی، تو یہ مصوصت مل کر جو ہے کانا کا اسم بن جائے مؤنثا، اس میں مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ صفت ہے، تو مصوب
محذوف اسمن یا لفظاً، تو یہ موصوف جو صفت سے مل کر یہ خبر کان فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر جو ہے یہ شرط ہے۔ آگے فا جزائیہ تقول جو ہے یہ فعل اسم انت اس کا فاعل 21 امراتن جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ اثنتان وعشرون امراتن یہ معطوف ہے۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ذوالحال ہے، با جار تانیث مصدر مضاف الجزء یہ موصوف الاول اس میں تفضیل اسم وزن اس کا فاعل ہے، اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسم کو موصوف کی صفت موصوف مل کر تانیث کا مضاف الیہ تانیث اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بنے گا ثابتین کا، ثابتین اس میں فاعل اس میں ہماز میں اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مقولہ فعل اپنے فاعل ظرف لاغ اور مقولہ سے مل کر جو ہے یہ جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وفی ترکیبی غیر الواحد والاثنین الی 9 مع 20 تقول فی المميز المذکر 23 رجلا و24 رجلا بتانیث الجزء الاول وفی المميز المؤنث 23 امرأة و24 امرأة بتذکیر الجزء الاول۔ تو اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی، اور اس کے بعد ہے فی جار ہے، ترکیبی غیر الواحدی جو آ رہا ہے ترکیبی یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد غیر یہ بھی نکرہ ہے اور الواحدی یہ معرفہ ہے، اور کہتا یہ ہے کہ آخر میں معرفہ اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ ہوں ان کی مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو لہذا ترکیب مصدر مضاف ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہتا ہے کہ چل رہا ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے یہ 3 طریقوں میں سے ایک اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اضافت کے ساتھ یعنی مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب مصدر مضاف ہے، غیر جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، الواحدی اس کو کیا بنائیں گے اس کا مابعد دے کر بنائیں گے، اور اس کے بعد واو عاطفہ ہے تو یعنی واو آ رہی تو لہٰذا الواحد واو یہ واو آ رہی ہے تو یہ درمیانے کلام میں لہٰذا یہ عاطفہ، تو جب واو یعنی جب حرف عطف ہو تو اس کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف ہوتا ہے، معطوف علیہ تو ماں بعد معطوف ہوتا ہے، لہٰذا الواحد جو آ رہی ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ اثنین یہ معطوف ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر الواحد یہ بھی اسم ہے، اثنین یہ بھی اسم ہے اور وہ بھی معرفہ ہے یہ بھی معرفہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان مطابقت پائی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ کیونکہ کہتا یہ ہے کہ جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف علیہ، تو یہاں پر اثنین یہ معطوف ہے تو اب الواحد یہ بھی معطوف علیہ وہ بھی اسم یہ بھی اسم ہو، تو لہٰذا یعنی وہ بھی جو ہے یعنی اسم تو اور یہ بھی اسم، تو اب یہ دونوں معطوف علیہ یعنی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر غیری کا بن جائے گا مضاف علیہ، کیونکہ مضاف بنایا تھا اس کو، تو اب یعنی مضاف بنایا تھا اس کو تو یہ مضاف علیہ اپنے مضاف یہاں پر جو آ رہا ہے الواحد والاثنین جو آ رہا ہے یعنی غیری کو جب الواحد والاثنین کو غیر کا بنائیں گے نا مضاف علیہ، اب مضاف علیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کے بعد بھی عبارت آ رہی ہے اس کے بعد الی 9 ہے، تو لہٰذا اب یہ معرفہ کے بعد جار مجرور کیوں غیر کی جب اضافت الواحد یعنی معرفہ کی طرف کی تو گویا کہ یہ معرفہ بن گیا، تو معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائیں درمیان کلام ذوالحال حال والی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ غیر اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ذوالحال بن جائے گا، الی جار 9 جو ہے یہ مجرور ہے تو جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا ظرف مستقر منتہین کے، تو منتہین کیوں نکالیں گے کیونکہ الی کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ ممتد ہوتا ہے، تو اس لیے اور یہاں پر اس کو ظرف لاغو نہیں بنا سکتے تقول کا کیونکہ اس کے ماقبل کا ممتد ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر منتہین اسی وجہ سے نکالا کیونکہ الی جو ہے یہ انتہا کے لیے آتا ہے، تو منتہین جو ہے اس میں فاعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے شبہ جملہ اس میں ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر ترکیب کا مدافل کر جو ہے پیچھے جار تو اس کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ مقدم بنے گا، کیوں بنے گا اس لیے ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر معنی کے اعتبار سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تقول کا ظرف لاغ مقدم ہے، اور دوسرا یہ بھی کہتا ہے کہ ظرف اور جو ہوتا ہے جار مجرور اس کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عامل سے مقدم ہو سکتے ہیں باقی کی بنسبت، یعنی باقیوں کی بنسبت جو ہے یہ دونوں جو ہیں یہ مقدم ہو سکتے ہیں، تو یہ ظرف لاغ مقدم بن جائے گا، اور اس کے بعد تقول یہ فعل ان صیغوں میں سے کہ جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے تو وہ ہے انت ضمیر اس کا فاعل، فی جار ہے المميز المذکری ان کو کیا ترکیب بنائیں گے دونوں معرفہ ہیں اور دونوں اسم ہیں کیونکہ دونوں کے شروع میں الف لام آ رہا ہے تو لہٰذا مصوصت والی ترکیب ہوگی کیونکہ جب دو معرفہ ہوں تو مصوصت والی ترکیب ہوتی ہے ان کی، تو المميز یہ مصوف المذکری جو ہے اس میں مفعول اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل اس میں ہوا ضمیر
میں اس کا نائب الفاعل، یہ مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کو مسوست مل کر جار کا جار مجرور مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ تو ویسے تو بھی بنے گا ظرف لاغو تقول کا کیونکہ متلفظ موجود، لیکن اس کے بعد جو کلمات اس کے ساتھ اس کو جو ہے یہ ملا کر ظرف لاغ بنائیں گے۔ اور اس کے بعد آ رہی ہے وفی الممیز المؤنث، تو یہ واو جو آ رہی ہے یہ عاطفہ ہے، تو یہاں پر فی الممیز المؤنث جو آ رہے ہیں اسی کو ہی کیوں معطوف بنایا؟ اس لیے کیوں بنایا کیونکہ کہتا یہ ہے کہ جیسا معطوف ہوتا ہے ویسے ہی معطوف لے، تو یہاں پر فی الممیز کیونکہ پیچھے یہاں پر فی الممیز المؤنث یہ جار مجرور ہے تو وہ بھی جار مجرور ہے، تو اب درمیان میں سے ایسا جار مجرور آ نہیں رہا تھا، تو اس لیے یہاں پر فی الممیز المؤنث اس کو معطوف لے اور معطوف بنائیں گے، اور ماں بھی ہے کرف عطف کا ماقبل جو تو معطوف لے تو ماں بعد معطوف ہوتا ہے، لہذا فی جار الممیز موصوف المؤنث اس مفعول اسم موصوف اس کا شبہ جملہ اسم ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، یہ شبہ جملہ اسم صفت موصوف جار مجرور مل کر پیچھے معطوف علیہ بنایا تو اس کا بن جائے گا معطوف ہے، تو اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ تقول کا بن جائے گا ظرف لاغو۔ اور اس کے بعد ہے ثلاثون رجلا و اربعۃ وعشرون رجلا، تو اب ثلاثون وعشرون رجلا کیا بنائیں گے؟ اس کا مابعد دے کر بنائیں گے، اس کے بعد واو عاطفہ تو لہذا ثلاثون وعشرون رجلا کو معطوف علیہ بنائیں گے، واو عاطفہ اربعۃ وعشرون رجلا کو معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا مابعد دے کر، اس کے بعد بھی تانیث الجزء الاولی با جار آ رہی ہے تو لہذا جو ہے معرفہ کے بعد جار مجرور آ گیا، جب معرفہ کے بعد جار مجرور ہے درمیانے کلام میں تو اس وقت جو ہے یہ ذوالحال حال والی ترکیب ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ کیسے معرفہ بنے؟ کیونکہ یہاں پر ان کا لفظ مراد ہے، معنی مراد نہیں، معنی بھی لے سکتے ہیں لیکن جو ہے یہ لفظ ترکیب کے اعتبار سے ان کو جو ہے یہ ذوالحال حال والی ترکیب کریں گے، تو اس لیے یہاں پر یہی ترکیب ہوگی، تو اس لیے یہاں پر مراد لفظ کہنا جو ہے یہ ترکیب کے حساب سے یہ ضروری ہے، تو یہ ذوالحال میں یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے ذوالحال ہے، آگے با جا تانیث مصدر مضاف ہے یہ نکرہ، اس کے بعد الجزء یہ معرفہ نکرہ اور معرفہ آ جائے تو مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تانیث مصدر مضاف الجزء ہی جو آ رہا ہے یہ بن جائے گا مضاف الیہ، لیکن اس کا مابعد دے کر اس کے بعد الجزء الاول لہذا دو معرفہ ہوں گے تو لہذا موصوفیت والی ترکیب الجزء یہ موصوف الاول اس میں تفضیل اسم موصوف اس کا فاعل اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کو صفت موصوف سے مل کر جو ہے پیچھے مضاف ہے اس کا مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بنے گا ثابتین کا، ثابتین کیوں نکالیں گے؟ تثنیہ کیونکہ پیچھے بھی تثنیہ ہے اس حساب سے، اور یہ حالت نسبی میں تثنیہ کی حالت نسبی جو ہوتی ہے حالت نسبی جری یا ساکن عقل مفتوح سے آتی ہے، تو ثابتین جو اس میں فاعل ہے اس میں ہماز میں اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر شبہ جملہ اسمی ہو کر پیچھے ذوالحال بنا اس کا حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا مابعد دے کر بنائیں، اس کے بعد ہے وفی المؤنث آیا تھا نا وفی یعنی ثلاث و عشرون امراتن جو آ رہا ہے، تو اب اس سے پہلے وفی الممیز المؤنث جو آ رہی ہے نا تو یہ واو آ رہی ہے، تو یہ واو عاطفہ ہے، تو ایک عطف کے ذریعے دو چیزوں کا ایک دوسرے پر عطف ہو جاتا ہے، اس طرح کے پیچھے بھی کئی جو ہیں یہ عبارتیں گزری ہیں، تو یہ واو عاطفہ ہے، یعنی جو فی الممیز المؤنث سے پہلے جو آ رہی ہے واو عاطفہ ہے، ثلاث و عشرون امراتن جو آ رہا ہے تو یعنی وہ بن جائے گا ذوالحال اپنے حال سے مل کر، یعنی یہ واو عاطفہ آ گیا تو لہٰذا وہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ وہ بن جائے گا معطوف لے، تو اس کے مابعد دیکھ لیتے اس کے بعد ثلاث و عشرون رجلا امراتن ثلاث و عشرون امراتن اس کو کیا بنے؟ اس کا مابعد اس کے بعد واو آ رہے تو لہٰذا یہ معطوف لے بنے گا، اس کے بعد اربع و عشرون امراتن یہ معطوف بن جائے گا، اب معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کو جو ہے یہ ذوالحال بنائیں گے کیونکہ اس کے بعد جار آ رہے ہیں، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ جائے تو اکثر تو یعنی درمیانے کلام آ جائے تو ذوالحال حال والی ترکیب ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ذوالحال بن جائے گا، اور با جا تذکیر جو ہے یہ مصدر ہے مضاف ہے تو نکرہ بھی ہے، اور الجزء یہ معرفہ ہے تو لہٰذا مضاف الیہ ترکیب ہو گیا، تذکیر یہ مصدر مضاف الجزء جو ہے یہ مضاف الیہ ہے لیکن اس کا مابعد دے کر بنائیں گے اس کو، اس کے بعد الاول تو لہٰذا دو معرفہ ہو گیا تو موصوفیت والی ترکیب ہوگی، الجزء جو ہے یہ بن جائے گا جو ہے یہ موصوف الاول اس میں تفصیل اسم موصوف اس کا شبہ جملہ اس میں صرف موصوفیت مل کر جار کا پیچھے مضاف تھا اس کا مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا جو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا، ثابتین کا ثابتین اس میں فاعل اس میں ہماز میں اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر شبہ جملہ اس میں ہو کر پیچھے ذوالحال اس کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا پیچھے جو بنایا تو اسی حساب سے پیچھے کیونکہ معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کو بنائیں گے معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مقولہ، اب جو ہے یہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ مقدم اور ظرف لاغ مؤخر اور جو ہے یہ مقولہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد جملہ ہے وعلی ھذا القیاس الی 99 تو اس کی ترکیب کر لیتے ہیں کہ واو جو ہے یہ عطفہ بھی ہو سکتا ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد ہے علی جار ہے، ھذا جو ہے یہ مجرور ہے تو جار مجرور مل کے اس کو کیا بنائیں گے تو اور اس کے بعد ہے جار مجرور قاعدہ اس کو جار مجرور اس کے بعد القیاس یہ معرفہ ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب جار مجرور کے بعد نکرہ آ جائے یا جار مجرور کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ جائے اور سامنے کو پورا جو ہے یہ فائدہ تامہ مل رہا ہو، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہو، تو اس وقت جو ہے یہ جار مجرور جو ہوتا ہے اس کو خبر مقدم بناتے ہیں اور ماں بعد جو نکرہ آ رہا ہے یا معرفہ آ رہا ہے اس کو مبتدا مؤخر بناتے ہیں. تو یہاں پر اسی طرح ترکیب ہوگی اعلیٰ جار ھذا جو یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کا یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل اسم غزم اس کا اسم فاعل اپنے فاعل شبہ جملہ اسم ہو کر یہ خبر مقدم بن جائے گا. القیاس جو ہے یہ مصدر ہے اور اس کے بعد ہے الی جار 99 جو آ رہا ہے 99 جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، 99 جو ہے یہ معطوف ہے. اب کیونکہ واو عاطفہ درمیان میں آ رہی ہے تو ماقبل اس کا معطوف لے تو ماں بعد معطوف، اب معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر پیچھے جار تو اس کا جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بنے گا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود یعنی مصدر موجود ہے. اب مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر جو ہے پیچھے خبر مقدم بنایا تھا تو یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر. اب جو مبتدا مؤخر ہے یہ خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. باقی اس کے علاوہ 3 اور بھی اس کے اندر احتمال ہیں ترکیبی ہیں کہ یہاں پر جو آ رہے ہیں القیاسا تو یعنی القیاس پڑھا ہے لیکن اس کو القیاسا بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس حساب سے ترکیب یہ ہوگی. اب القیاسا پڑھیں گے تو اس حساب سے یہ ترکیب ہوگی، اس سے پہلے اجری فعل معذوف ہوگا تو اس کا یہ بن جائے گا مفعول بھی، اور اعلیٰ ھذا جو ہے یہ اس کا بن جائے گا ظرف لغو بن جائے گا مقدم الی 99 جو آ رہا ہے یہ بھی اس کا ضرب بن جائے ظرف لغو بن جائے گا. تو یہ اس طرح بھی ترکیب ہو سکتی ہے. اور جو اس کے علاوہ ہے القیاسی بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی القیاسو بھی پڑھ سکتے ہیں القیاسا بھی، اور اگر القیاسی پڑھیں تو اب اس کے اندر پھر ترکیبی احتمال 2 بنتے ہیں کہ یہ سارا جو آ رہا ہے اعلیٰ ھذا القیاسی الی 99 یعنی اعلیٰ جار ہے ھذا القیاسی جو ہے یہ موصوف سے مل کر یا مبدل من و بدل مل کر یا یہ ہے کہ معطوف لطف بیان مل کر یہ پھر جار کا جار مجرور مل کر اس کو بنا دیا جائے ایک ظرف مستقر تقول اس سے فعل معذوف اس طرح آگے تو اب یہ مل کر پھر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اس طرح بھی ترکیبیں کی جا سکتی ہے. اور جو چوتھا احتمال ہے وہ یہی ہے کہ اعلیٰ ھذا القیاسی ہی اس کو پڑھا جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اعلیٰ ھذا القیاسی میں جو اعلیٰ جار ھذا جو آ رہے نا تو یہ بنے گا موصوف ہی بنے گا، لیکن یعنی یا مبدل من ہو یا یہ معطوف علیہ. القیاس جو آ رہے نا تو آگے الی 99 اس کو القیاسا کا ظرف لغو بنا یعنی مصدر اس کا ظرف لغو بنا دیں، پھر یہ موصوف پیچھے مصدر اپنے ظرف لغو موصوف کی صفت ہے یا مبدل من کا جو ہے یہ بدل یا یہ ہے کہ عطف بیان اور معطوف علیہ کا عطف بیان مجرور تو پھر یہ مل کر پیچھے مجرور جار مجرور مل کر اس کو خبر مقدم بنا دیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے یہ کوئی جیسے تو یہاں پر تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی آ رہا ہو تو اس کو بنا دیا جائے مبتدا مؤخر بنا دیا جائے تو اسی طرح پھر وہ ترکیب کی جا سکتی ہے. لیکن جو پہلے ترکیب کی گئی ہے وہی آسان ہے اور وہ زیادہ ہے، اس میں آسانی بھی ہے، تو اس لیے وہی ترکیب کی جائے کہ وہ جو ہے یہ اعلیٰ ھذا القیاس جو آ رہا ہے اعلیٰ ھذا القیاس الی 99 اعلیٰ ھذا کو خبر مقدم القیاس الی 99 جو آ رہا ہے اس کو مبتدا مؤخر اب یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب اور ترجمہ ہے، لیکن جو ہے یہاں وجوہ اعراب کو ذکر نہیں کیا جائے گا عبارت کے طویل ہونے کی وجہ سے، لیکن ترجمہ کر لیتے ہیں کہ پس اگر ممیز لفظ مذکر لفظ ہو تو پس تو کہیں گا واحد اور اثنین کے ترکیب میں، نہ کہ ان دونوں کے علاوہ کی ترکیب میں، احد و 20 رجلا و اثنان و 20 رجلا اس حال میں کہ پہلے جز کی تذکیر کے ساتھ. اور اگر ممیز لفظ مؤنث لفظ ہو تو پس تو کہیں گا 21 امراتا و اثنتان و 20 امراتا اس حال میں کہ پہلے جز کی تانیث کے ساتھ. اور واحد اور اثنین کے علاوہ میں اس حال میں کہ 90 تک 20 کے ساتھ ترکیب میں تو کہیں گا مذکر ممیز میں 23 رجلا و 24 رجلا اس حال میں کہ پہلے جز کی تانیث کے ساتھ. اور مؤنث ممیز میں کہیں گا 23 امراتا و 24 امراتا اس حال میں کہ پہلے جز کی تذکیر کے ساتھ. اور اسی پر 99
تک کے قیاس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں۔ تو اس پوری عبارت کے اندر 4 جملے تھے۔ تو پہلا جو جملہ تھا اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ اگر معدود مذکر ہو تو واحد اور اثنین کو 20 کے ساتھ ملایا جائے تو اس وقت پہلا جز کیسا آئے گا، مذکر آئے گا یا مؤنث آئے گا؟ اگر معدود یہ مؤنث ہو تو جو پہلا جز ہے یہ کیسا آئے گا؟ تو اس حوالے سے یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اگر معدود تمییز ممیز ہے، اگر یہ مذکر ہو تو پہلا جز جو ہے یعنی واحد اور اثنین کو 20 کے ساتھ یا یہ ہے کہ آگے 30 ہیں یا 40 ہیں یا 50 ہیں یا 60 ہیں یا 70 ہیں یا 80 یا 90 ہیں، ان کے ساتھ جب واحد اور اثنین کو ساتھ ملایا جائے، معدود بھی مذکر ہو تو پہلا جز کیسا آئے گا؟ تو اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلا جز یہ مذکر آئے گا کب؟ اس وقت کہ جب معدود تمییز جو ہے یہ مذکر ہو۔ تو اس کی مثال جیسے احد و عشر رجلن، یہاں پر رجلن یہ جو مذکر ہے تو احد یہ بھی مذکر آئے گا۔ باقی جو ہے دوسرا جز 20 جو ہے یہ دونوں کے اندر ہی یہ جو ہے یہ ایک ہی حالت میں رہے گا، یہ بدلے گا نہیں، چاہے معدود جو ہے یہ مذکر ہو یا یہ مؤنث ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر معدود جو ہے یہ مؤنث ہو تو یہ پہلا جز ہے جب واحد اور اثنین کو 20 سے 30 سے 90 تک جو ہے ان کے ساتھ جب ان کو ملائیں گے تو پہلا جز جو ہے یہ مؤنث آئے گا۔ اس کی مثال جیسا 21 امراتن، یہاں پر امراتن جو آ رہا ہے یہ مؤنث ہے اور 21 بھی جو ہے یہ مؤنث ہے، باقی 20 جو آ رہا ہے یہ نہیں بدلے گا، یہ مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوگا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا جملہ ہے اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ 3 سے لے کر 9 تک کو جب جو ہے یہ 20 سے 30 سے 90 تک جو ہے ان کے ساتھ جب ان کو ملایا جائے تو ان کا جو یعنی پہلا جز ہے وہ کیسے آئے گا؟ دوسرا جز تو ایک حالت میں رہے گا سب کا، لیکن پہلا جز کیسے آئے گا؟ تو اس کو ذکر کرتے ہیں کہ اگر معدود مذکر ہو تو پہلا جز جو ہے یہ مؤنث ہوگا۔ اب اس کی مثال جیسے 23 راجلن، یہاں راجلن جو ہے یہ مذکر ہے تو 23 یہ مؤنث ہے۔ اگر جو ہے یہ معدود جو ہے تمییز ممیز جو ہے یہ اگر مؤنث ہو تو پہلا جز جو ہے یہ مذکر ہوگا۔ اب اس کی مثال جیسے 23 امراتن، یہاں پہ امراتن جو معدود ہے تمییز ہے ممیز ہے یہ مؤنث ہے تو 23 جو پہلا جز ہے یہ مذکر آ رہا ہے۔ اور آخر میں یہ جملہ ہے وعلی ھذا القیاس، تو اسی کے اندر اسی کی طرف اشارہ، کیونکہ یہاں پر انہوں نے واحد اور اثنین کو 20 کے ساتھ ملانے کی جو ہے یہ ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے 3 سے لے کر 9 تک جو ہیں ان کو 20 کے ساتھ ملانے کا یہاں ذکر کیا گیا، لیکن جو ہے باقی جو ہے 30 ہو گیا 40 ہو گیا 50 اور 90 تک ان کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اسی کی طرف ہی یہاں پر اس جملے کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ اسی پر ہی قیاس کرنا ہے الی 99 تاکہ جو کہ میں نے پہلے جو ہے ان کے اندر ان کی وضاحت کر دی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ صرفی تحقیق ہے کہ الممیز کون سیگا واحد مذکر گردان جو ہے اس میں فاعل ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اجوف یائی اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد مذکرن کون سیگا واحد مذکر گردان جو ہے اس میں مفعول ہے، ثلاثی جو ہے یہ مزید فی ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد تقول کون سیگا واحد مذکر حاضر ہے گردان فعل مضارع مثبت معروف ہے، ثلاثی جو ہے یہ مجرد ہے، اجوف واوی اسباب جو ہے یہ ناصب ینصر ہے۔ تو اصل متا یہ تک ولو قیدا یہ چلا جب واو یا کا ماقبل صحیح ساکن ان کی حرکت پیچھے دے، یہاں پر واو کی حرکت کاف ساکن کو دی تو یہ بن گیا تقولو۔ اور اس کے بعد ترکیب کون سا سیگا واحد اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ تذکیر ہے، تو تذکیر کون سا سیگا واحد سے مصدر ہے، ثلاثی جو ہے یہ مزید فی ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد مؤنثن کون سا سیگا واحد مذکر گردان جو ہے یہ اس مفعول ہے، ثلاثی جو ہے یہ مزید فی، محموز الفا جو ہے اسباب جو ہے یہ تفعیل ہے۔ اور اس کے بعد ہے سیگا ہے القیاس، تو القیاس کون سا سیگا واحد اس میں مصدر ہے، ثلاثی مجرد ہے، اجوف یائی ہے، اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب۔
اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا۔ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔